You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. رمضان شریف قریب آنے والا ہے. اس کے رمضان کے تراویح کے سلسلے میں اب مسجد سعیدیہ کے امام صاحب سے کچھ تراویح کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں, اسی لیے یہ کریں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آنے والا ماہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ, اس کی میں تمام عالم کے مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ تمام کو ماہ رمضان المبارک بہت 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 مبارک ہو. انشاءاللہ 25 اپریل یا 26 اپریل کو انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا. یہ رمضان المبارک کا یہ وہ برکت والا, عظمت والا, فضیلت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور ماہ رمضان میں لوگ کثرت سے عبادت کی طرف توجہ دیتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. اور اس وقت ملک کے حالات بہت ناساز ہیں. اس وقت ہمارے بھارت کے پردھان منتری, ہمارے وزیر اعظم شریمان نریندر مودی صاحب نے اس کرونا وائرس کے تحت 3 مئی تک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور اس میں 144 سیکشن بھی شامل کیا گیا ہے. اور ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان اپنے قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے اور عمل کرنا بھی ہے. اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہمیں عبادت بھی کرنی ہے, روزے بھی رکھنا ہے, تراویح بھی ادا کرنا ہے. مگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تراویح مسجدوں میں ادا نہیں کر سکتے, گھروں میں ادا کرنا پڑتا ہے اور گھروں میں ہی ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں روزوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں. ہر سال تو ہوتا ایسا تھا کہ مسجدوں میں حفاظ کرام آتے تھے, حافظ صاحب یا امام صاحب تراویح پڑھاتے تھے اور لوگ پیچھے باقاعدہ ان کی اقتداء میں تراویح ادا کرتے تھے. اس مرتبہ ایسا مسئلہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو مسجدوں میں تراویح ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور ان کو تراویح پڑھنا ہی ہے. اس لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ لوگوں کو مسجد کو ہی صرف اللہ کا گھر نہ سمجھیں, بلکہ ہر شخص اپنے گھر کو اللہ کا گھر سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں بھی ہے. آپ تراویح مسجد میں ادا کریں گے تو بھی رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور گھروں میں بھی ادا کریں گے تب بھی رب تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ماہ رمضان میں تراویح ہم پورا قرآن شریف پڑھتے تھے, شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن شریف پڑھنا یا سننا سنت موقدہ ہے. مگر حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مکمل پڑھنا نہیں آتا. وہ لوگ قرآن شریف کیسا مکمل کریں یا تراویح ہم کیسا ادا کریں؟ ان کے لیے شریعت کا جو قانون ہے بڑے آسانی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ 20 رکعت تراویح کی نماز سورتوں کے ذریعے سے ادا کرے. جیسے کہ 10 رکعت ہیں تو 10 سورتوں سے, جیسے آسانی کے ساتھ علم ترا سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک 10 سورتیں ہوتے ہیں. علم ترا کا سورہ, لیلاف قریشن کا سورہ, ارایت الذی کا سورہ, انا اعطینا کا سورہ, قل یا ایھا الکافرون کا سورہ, اذا جاء نصر اللہ کا سورہ, تبت یدا کا سورہ, قل واللہ احد کا سورہ, قل اعوذ برب الفلق کا سورہ, قل اعوذ برب الناس کا سورہ. ان 10 سورتوں کو 10 رکعت میں, اس کے بعد پھر 10 رکعت میں انہی 10 سورتوں کو ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ 20 رکعت تراویح ہم آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے اور رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے گی. پھر یہاں پر سوال ایک اٹھتا ہے کہ حضرت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں, ایسے لوگ کیا کریں؟ تو ان کے لیے شریعت مصطفیٰ کا قانون یہ بتاتا ہے اگر انہیں صرف 2 سورتیں ہی یاد نہ ہوں, صرف 2 ہی سورتیں اگر ان کو یاد ہو تو وہ شخص ان 2 سورتوں کو ہی 20 رکعت میں ریپیٹ کر کے پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ تراویح کا ثواب اسے مل جائے گا. مگر ترتیب کا خیال رکھیں, کسی کو قل واللہ احد کا سورہ, قل اعوذ بالفلق کا سورہ, قل اعوذ برب الناس کا سورہ ہے تو وہ شخص قل واللہ احد کا سورہ پڑھے اور
قل اعوذ برب الفلق کا سورہ پڑھے۔ اگر کسی کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یاد ہے تو وہ شخص قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کر 2 رکعت مکمل کرے، پھر 2 رکعت میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہی 2 صورت پڑھے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ 20 رکعت تراویح ادا کریں تو انشاءاللہ ان کی تراویح بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی۔ مگر اتنا ہی پر کہنے پر کافی نہ کرے، گھروں میں نمازوں کی پابندی کرے، کلام پاک سیکھنے کی پوری کوشش کریں اور کلام پاک کو کم سے کم دوسرے پڑھیں تو انہیں سن کر اس پر عمل کریں، اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزوں کی پابندی کریں، تراویح کو قائم کریں اور ماہ رمضان کا پورا ادب و احترام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالنا جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج اس لاک ڈاؤن میں ہر کسی کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند احباب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، وہ لوگ صرف رمضان میں زکوٰۃ نہ نکالیں، پہلے ہی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ قبول ہو اور رب تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اور اسی باتوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں قانون جو ہے ہمارے انڈین لا پر عمل کریں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے تمام دنیا والوں کے واسطے دعا کریں، اس کرونا وائرس سے بچنے کی تدبیر اختیار کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہر مومن مسلمان کو، تمام عالم اس انسانیت کو اس کرونا وائرس کی بلا سے، وبا سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما اور سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔